بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقائے نامداد، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، آمنہ کے پیارے، عبداللہ کے راج دلارے، خدا کے محبوب، دانائے پرکیوب، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہی ہے کہ واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی ولادت سعادت کا تاریخ ہے۔ اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل در آمد ہے کہ وہ لوگ 12 ربیع الاول کو کاشائے نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے اعجاز و باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہان کے بگڑے ہوئے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، حالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سنتے ہی دادا عبد المطلب خوش ہو کر حرم کعبہ سے اپنے گھر لوٹے اور بالہانہ جوش و محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگایا، پھر کعبے میں لے جا کر خیر و عافیت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سبیبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے سبیبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا ہے، بجز اس کے کہ سبیبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی نصیب ہو جاتا ہے۔ ساتھیوں، اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب جو کہ کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ ساتھیوں، جس مقدس مکان میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مکان کا نام میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ رکھ دیا گیا۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا کے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب
محدث دیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فیوز الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول کو میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں منعقد ہوئی تھی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یک بارگی اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے اس انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ جب حجاز پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو مقابر جنت المالا اور جنت البقیع کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی حکومت نے اس مقدس یادگار کو بھی توڑ مروڑ کر رکھ دیا اور برسوں یہ مبارک مقام ویران پڑا رہا۔ بعض عربوں نے بتایا کہ اب اس بلڈنگ میں ایک مختصر سی لائبریری اور ایک چھوٹا سا مکتب ہے۔ اب اس جگہ نہ میلاد شریف ہو سکتی ہے نہ صلاۃ و سلام پڑھا جا سکتا ہے۔ ساتھیوں، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت سبیبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچے کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے۔ ساتھیوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور بلبلاتا رہتا تھا اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جن کھچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر اور کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں ہوتی تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قسمت کا ستارہ سریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن ہو چکا تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن چکی تھی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی عورت نے بھی اپنا بچہ انہیں دینا گوارا نہیں سمجھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس در یتیم کو لے کر آئیں جس سے صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خدا بند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سربر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور ہو گیا۔
خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور میاں بی بی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم و سیر ہو کر رات بھر سکون کے ساتھ سوتے رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہ امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ ساتھیو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میری وہی کھچر اب اس قدر تیز چلنے لگی تھی کہ کسی کی سواری اس کے آگے نہیں پہنچ پاتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ سعدیہ، کیا یہی وہی کھچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار کھچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چارہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چارواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چارگاہ میں اپنی مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چارگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الغرض اسی طرح ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکاتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے اپنا دودھ بھی چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ گو قاعدہ کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہم کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عظیم اتفاق کی اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ بنا کر حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رضامند کر لیا، اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا
کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مادر مہربان آپ مجھے بھی میرے بھائیوں بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ چارہ گاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریاں چرتی تھی وہاں تشریف لے جاتے رہے، اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسول کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن میں ہی اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ تو ساتھیو یہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔